یہ جو حدیث آتی ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں نحوست سے وہ نحوست مراد نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں جس کو لوگ نحوست سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ نفی کی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں اگر اس کو ڈھنگ کی نہ ملیں تو اس کی زندگی کی برکتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ گھر مطلب کا نہ ہو، یعنی ہوادار نہیں ہے، اس میں دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ وہ تنگ اتنا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں آپ رہ رہے ہو اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا ہی نہیں، تو دنیا کی ہر نعمت ہو کے بھی آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی وہ اس معنی میں نحوست ہوگی۔ اسی طرح آپ کو سواری اچھی نہیں ملی، سرکش گھوڑے ہوا کرتے تھے پہلے، وہ کسی کا گھوڑا سرکش ہے، وہ بیٹھنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، پھر بیٹھ گیا تو کچھ پتہ نہیں کب چھلانگ مار کے اپنے مالک کو گرا دے، اس کو قابو کرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، پھر اس پہ کیا سفر ہوگا۔ اونٹ سرکش مل گیا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں پرانی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، جو پرانی گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں کہ ان کو گاڑی چلانے کا شوق ہے اور گاڑی کے پیسے ہیں نہیں تو پرانی کوئی پھٹیچر اٹھا کے لے آئے، تو وہ پھر گاڑیاں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں، ہر وقت ریپیئرنگ میں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، راستے میں ٹائر پھٹ گیا۔ مجھے پرانی گاڑی کا بڑا زبردست تجربہ ہے، تو جب میں نے خریدی تھی نا تو اور میں جب اس کو چلاتا تھا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سواری میں بھی نحوست ہے، تو اس کا مطلب مجھے بڑی اس طرح سمجھ میں آیا۔ کئی بار ایسے ہوتا تھا میں والدہ کو لے کے کہیں جا رہا ہوں، اب میری بیچاری بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کیونکہ ٹائر بھی جب گاڑی پرانی ہے تو ظاہر ہے ٹائر بھی پرانے ہوں گے، بیچ روڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ٹائر چینج کر رہے ہیں اس کا، پھر کہیں جناب واپسی پہ آ رہے ہیں، کہیں والدہ کو لے کے فوری پہنچنا ہے یا گھر والوں کو لے کے جانا ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ اس کا وہ ریڈیٹر کام نہیں کر رہا، کبھی وائپر کام نہیں کر رہے، اور کبھی محلے والوں کے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، اس سے دھکے لگا لگا کے ان کے کٹس بن رہے ہیں، اس سے وہ دھکا ہو رہا ہے، کبھی بیٹری خراب، ایک ٹینشن۔ تو میں نے اس وقت کہا بھائی یا تو اچھی گاڑی لے لو، اگر یا پھر یہ کہ ورنہ پھر آدمی پیدل ہی ٹھیک ہے۔ تو سواری میں بھی نحوست ہے، مطلب یہ کہ سواری بھی بہت سوچ سمجھ کے لیا کرو، یہ آپ کی زندگی کی برکت وقت کا بیڑا غرق کر دے گی یہ، اور آپ کے پیسے کا بیڑا غرق کر دے گی، اور آپ اتنا پیسہ لگا کے پھر ریکوری بھی نہیں ہوتی اس کی، سارا پیسہ آپ لگاتے ہیں، جاتی پھر وہ جو ہے نا کباڑ کے ریٹ پر ہے۔ تو تیسری چیز ہے بیوی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست ہے، تو مطلب یہ کہ وہ بھی بد اخلاق عورت آ گئی، آپ کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ حدیث میں آتا ہے نا اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے۔ تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں۔ ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی، ایک خاتون آئی، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی، کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے، وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں۔ وہ جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہوئی ہے نان اسٹاپ اور اتنی اسپیڈ سے، اور میری بات سنی نہیں رہی، مجھ سے مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی غیبت، اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں، اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈنکا پیدا ہی نہیں ہوا ان کے۔ تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا، میں نے کہا شاید بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہو، پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے، تو میں نے 10-15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا۔ میں نے کہا یار 15 منٹ میں نہیں، ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو یہ تو ایجڈ خاتون ہے، 50-60 سال تو ان کی عمر ہوگی، تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تو مجھے یقین تھا کہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے، اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے۔ تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا، یقین تو مجھے تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا۔ تو ایسی عورت جو بد اخلاق ہو، ہر بات کا جواب الٹا، اسی طرح وہ عورت جو بچے نہ پیدا کرتی ہو، علماء نے اس کو بھی نحوست کی فہرست میں شامل کیا کہ بچے آپ کی کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی برکتیں تو اولاد سے ہوتی ہیں، اس کا خاندان ہوتا ہے، بچے بیٹے ہوں گے آپ کا بزنس میں اور کاروبار میں، یا آپ کی جاب میں آپ کا سہارا بنیں گے، کما کے لائیں گے، آپ کا بھی، آپ کی بیوی کا بھی، اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ بیٹیاں ہوں گی تو وہ محبت جو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی، داماد ہوں گے، بہویں ہوں گی، پھر پوتے نواسے ہوں گے۔ تو اب بیگم صاحبہ اولاد ہی روک رہی ہیں آپ کی،
تو یہ بھی ایک قسم کی، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیچاری بانجھ عورت ہو تو آپ اس کو تانے کوسنے دیں، وہ تو غلط ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بعض عورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ تین چیزوں میں ذرا سوچ سمجھ کے جب گھر خرید رہے ہوں تو ذرا اڑوس پڑوس دیکھ لیا کریں، علاقہ دیکھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ نالے کے سائڈ پہ آپ کا گھر بنا ہوا ہو، سارے مچھر آپ کے اسی گھر میں آتے ہوں، کتنا بھی لگژری ہو لیکن وہ گندے نالے پہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر. تو یا پڑوسی ایسے ہیں دائیں بائیں کہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں، غلط قسم کی فیملی کے ساتھ آپ نے گھر لے لیا، اس کے پڑوس میں لے لیا. تو یہ تین چیزیں سوچ سمجھ کے، جب سواری ہو تو سوچنے میں ٹائم لگا دیں آپ کافی کہ کون سی گاڑی لینی ہے، یا بائک لینی ہے یا سائیکل لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب شادی کرنی ہو تو بھی ذرا لڑکی کا خاندان واندان دیکھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کی عورتیں اپنے میاں سے محبت بھی کرتی ہیں اور اسے کثرت سے اولاد بھی دیتی ہیں. یہ خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو. اور تیسری چیز ہے سواری. اس میں بھی آپ سواری، گھر اور بیوی، ان تین چیزوں میں ذرا کامن سینس سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے، ورنہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں. ایک آخر میں ایک بات کروں گا، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں، بیگم آڑی ترچی مل گئی، تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دے. جو کام ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے. بد اخلاق عورت کو اگر آپ برداشت کریں گے اللہ کی خاطر تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ، آپ کی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. ہاں بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جب نکاح ہو گیا تو پھر شریعت حتی الامکان جوڑنے ہی کا حکم دیتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب 100% تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا، میاں کون سے 100% صحیح ہوتے ہیں، وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں. تو عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاں کو. تو اگر آپ کو کوئی بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار، زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اور آپ کسی ہمارے معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. پھر اچھا ہے غم ملک نہیں ہے، خوشی ملک ہے، ٹینشن ملک بھی نہیں ہے، ہیپی ملک نام ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تکونا مکان منحوس ہوتا ہے. تو ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہوتی، سواری میں، بیوی میں اور مکان میں. تو یہاں نحوست کا مطلب خوب سمجھ لیں. نحوست کا وہ مطلب نہیں ہے جو جاہل لوگ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ دوسری حدیث میں فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی. تو یہ جو تین چیزوں میں آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان، سواری اور بیوی اگر غلط مل گئی تو زندگی برباد ہو جاتی. تو سواری غلط کا مطلب سرکش گھوڑا ہے، وہ آپ کو گرا دے گا. سفر ایک خود ٹینشن ہے، اس میں سواری بھی اگر خراب رکھی تو اور ٹینشن. آج کل اس کی مثال پرانی گاڑیوں کی ہے. پرانی گاڑی کسی کو دے دیں، آپ گفٹ میں دے دیں. اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے نا تو آپ اس کو پرانی گاڑی تحفے میں دے دیں. اتنا پیسہ اس کا گاڑی پہ خرچ ہوگا، کبھی ٹائر پنچر ہو رہا ہے، کبھی انجن میں کام نکل رہا ہے، جاتے جاتے بیچ روڈ پہ وہ دغا دے جاتی ہے، صحراؤں میں لے جا کے آپ کو چھوڑ دیتی ہے وہ گاڑی. تو یہ نحوست کا یہ مطلب ہے کہ سواری ہمیشہ اچھی رکھو. اسی طرح بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں بھی نحوست ہو سکتی ہے، تو وہاں بھی نحوست کا مطلب ہے کہ اگر عورت بد اخلاق ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے گی. جیسے کہ نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ بد اخلاق بھی ہوتی ہے اور بدتمیز بھی ہوتی ہے، ناشکری بھی ہوتی ہے، اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں آپ کو ذلیل بھی کر دیتی ہے، الٹا پیسہ کھا جاتی ہے، خیانت کرتی ہے. تو اس لیے عورت دیندار ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے. تو ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آڑی ترچی عورت ملی آپ کو، بد اخلاق، بد دین، ناشکری، بس آپ اٹھا کے لے آئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور عورت کے لیے تو اور زیادہ حساس ہے کہ شوہر کے بارے میں سوچ سمجھ کے کسی کو اپنا شوہر بنائے، وہ تو اور زیادہ حساس ہے معاملہ. تیسری چیز جو گھر میں نحوست ہے، تو گھر میں نحوست کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے گھر ایسی جگہ پہ لے لیا جہاں گندگی ہے، دھوپ کا انتظام نہیں ہے، ہوا کا انتظام نہیں. میں جاتا ہوں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں، روشنی کا انتظام ہی نہیں ہے، گھر میں پیک ہوتے ہیں. وہ آپ نے رہنا تو گھر میں ہی ہے نا، اس میں آپ کو سکون نہیں مل رہا، اس میں تازہ ہوا نہیں مل رہی، سن لائٹ نہیں مل رہی اس میں آپ کو، اس میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چل کے جا سکے. ایک ایک کمبل میں 20 بندے سو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے گھر کے بارے میں بھی جب انسان لے، چاہے رینٹ پہ لے یا اپنا لے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے
کہ اس میں دھوپ کا انتظام ہو, اس میں وینٹیلیشن کا انتظام ہو, صفائی ستھرائی, ماحول آپ کا صاف ستھرا ہو, لوگ اچھے ہوں, ایسا نہ ہو کہ چرسیوں کے پڑوس میں آپ گھر لے لیں, ہیروئنچی رہتے ہوں. اسی طرح ایسی جگہ گھر لینا جہاں روحانی عامل رہتے ہوں, وہاں بھی نہ گھر لیں. جنابت میں بال ڈائی کیے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص جنوبی حالت میں ہے تو کیا وہ اس حالت میں اپنے بالوں پر کلر لگا سکتا ہے اور اس کے بعد غسل کرے؟ کیا اس کا غسل صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ محمد سلطان راولپنڈی سے. جی لگا سکتا ہے, اس کے بعد غسل کرے گا تو غسل ہو جائے گا, کیونکہ جو بالوں کے کلر آتے ہیں ان کی کوئی لیئر نہیں جم جاتی بالوں کے اوپر, اس میں پانی آرام سے چلا جاتا ہے. جو عام طور پہ کلر آ رہے ہیں, اب آپ پتہ نہیں کوئی پلاسٹک کا کوئی پلاسٹک کا آئل پینٹ بالوں پہ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ اس کی پانی نہ جذب ہو سکے اس کے اندر, لیکن نارملی جو کلر آتے ہیں بالوں کے اس میں پانی چلا جاتا ہے, تو وہ حالت جنابت میں کلر لگا کے بعد میں غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا. الیکشن میں امیدواروں کی مٹھائی کھانے کا حکم. ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو تمام امیدوار کے گھر سے مٹھائی آتی ہے, جبکہ ووٹ صرف ایک کو جاتا ہے. تو جن کے پاس ہمارا ووٹ نہیں گیا, ان کی مٹھائی کھانا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ محمد سلمان دیوبند سے. جی جائز ہوگا, وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں آپ کو, آپ کھا لیں. ان کو بھی پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ہی ووٹ دیا ہو, تو اگر وہ جائز پیسے ہیں, ان کے حلال کاروبار ہے, تو پھر جائز ہے, مٹھائی کسی کی بھی کھائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو شاید اشکال یہ ہوگا کہ ہم نے ووٹ تو دیے نہیں, ہم مٹھائی گھننے بن کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس نے ووٹ دیا, وہ بھی ایک امکان کے درجے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جائز ہے. بتا ویسے مٹھائی صحت کے لیے نقصان دہ, وہ ایک الگ بات. سفر کی نمازوں کی قضا کا طریقہ. اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کو لوٹانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا پوری نمازیں لوٹائیں گے یا سفر کی طرح آدھی نماز لوٹائیں گے؟ خالد صاحب بہاولپور سے. دیکھو سفر میں جو نمازیں قضا ہو جائیں نا, تو وہ جب آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ سفر والی نماز ہی پڑھیں گے, پوری نہیں پڑھیں گے آپ. اور اپنے مقام پہ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی تو سفر میں اگر قضا پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے, وہ آدھی نہیں پڑھیں گے. لیکن نماز قضا کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے, یہ خوب سمجھ لیں. جائز نہیں ہے نماز قضا کرنا, بہت بڑا جرم ہے. چھوٹے بھائی بہنوں کی اصلاح کیسے کریں؟ میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی مجھ سے اور والدہ سے چھپ کر غلط کاموں میں مصروف ہے, اور والد صاحب نہیں ہیں. والدہ کو بات بتائی تو وہ زیادہ چھپ کر کام کرے گا. نصیحت بہت کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکسلا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے, نام میں نہیں لوں گا, خام خام ان کا چھوٹا بھائی پکڑا جائے گا. تو ٹیکسلا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے. دیکھیں چھوٹے بھائی پر تو انسان کو کافی حد تک زور ہوتا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں محبت سے باز نہیں آ رہا تو تھوڑی سی اس کی گوش مالی کر دیں آپ, اس کے تو طبیعت تھوڑی سی ایسی کر دیں کہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں. تو اس طرح کی کوئی کام کر لیں آپ کو اگر امید ہے کہ اس سے وہ صحیح ہو جائے گا. تو اگر اس سے بھی صحیح نہ ہو تو پھر محبت سے سمجھائیں, تبلیغ والوں کے حوالے کریں. تبلیغ والوں سے بڑے بڑے لوگ سدھر جاتے ہیں الحمدللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو انسان کا بچہ بنا دے, سدھار دے اللہ تعالیٰ اس کو. لیکن اس کی اصلاح کی فکر کریں, کیونکہ یہ عمر بگڑنے کی, اگر بگڑ گیا تو پھر بہت بگڑا رہے گا, ابھی ٹھیک ہو گیا تو ہو جائے گا. خواتین کون سے یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں؟ کیا لڑکیاں حدیث, اسلامک اسٹڈیز, واقعات اس طرح کا چینل بنا سکتی ہیں؟ جی بنا سکتی ہیں, لیکن جوان لڑکی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کرے, کیونکہ اس سے فتنہ پھیلنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. تو اور مستند معلومات اس میں شیئر کریں, اور جائز ہے جیسے مردوں کے لیے جائز ہے, لیکن بہرحال جوان لڑکی پر اپنے چہرہ چھپانا لازم ہے. گانے کے طرز پر نعت پڑھنا. اگر کوئی نعت یا نظم گانے کی طرز پر ہو لیکن ساتھ میں میوزک نہ ہو تو وہ سننا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ نعت کی بے ادبی ہے کہ گانے کی طرز پہ نعتیں بنانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو نشر کرنا, ان کا سننا, یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. پہلے سے گنجے ہوں تو عمرہ کیسے کریں؟ سبحان اللہ. ایک دن عمرہ کیا, دوسرے دن دوسرا عمرہ کیا, اب حلق کیسے ہوگا جبکہ ایک دن پہلے ہی بلیڈ لگوایا ہے؟ عصمت اللہ مدینہ منورہ سے. بھئی آپ جتنے بھی عمرے کریں وہ خالی ٹنڈ پہ اس طرح پھیرتے رہیں آپ, تو وہ ادا ہو جائے گا. یعنی ایک دفعہ ٹنڈ کرا لی تو دوبارہ عمرہ کرنے کے بعد اسی کے اوپر خالی بلیڈ پھیر دیں, تو وہ بھی احرام سے آپ نکل آئیں گے اس طرح سے. کیا لال بتی پر سگنل کراس کرنا ناجائز ہے؟ اگر سگنل پر ریڈ لائٹ جل رہی ہو اور آپ گرین لائٹ کا انتظار کرنے سے پہلے روڈ کراس کر لیں تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ نیز کیا یہ حقوق العباد کی حق تلفی میں شمار ہوگا؟ حیات حسین ملیشیا سے. جی جناب, ریڈ لائٹ اگر جل رہی ہے تو حکومت کا قانون ہے کہ آپ کھڑے رہیں, تو
جائز چیزوں میں حکومت کی اطاعت لازم ہے. قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر میں حکمران بھی داخل ہے. تو حکومت کے قانون کو فالو کرنا وہ لازم ہے. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سگنل توڑیں, اور یہ حقوق العباد کی حق تلفی شمار ہوگی, اس لیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا. کوئی آپ سگنل توڑ کے گئے, کوئی بندہ آ گیا, پتہ چلا کہ جی, تو خطرہ ہوتا ہے بہرحال. ویب ڈیزائننگ میں لیڈیز کی تصاویر لگانا. میں ایک ویب سائٹ ڈیزائنر ہوں اور امریکی کلائنٹس کے لیے ویب سائٹس بناتا ہوں. کبھی کبھی وہ ویب سائٹ پر لگانے کے لیے عورتوں کی تصویر بھی دیتے ہیں. کیا میں ایسی تصویر ویب سائٹ پر لگا سکتا ہوں؟ عبد المتین کراچی سے. جوان لڑکیوں کی تصویریں آپ نہیں لگا سکتے ویب سائٹ پر بغیر اسکارف والی, وہ جائز نہیں, اس کا گناہ ہوگا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا اس فہد بھائی اس کے درمیان جو ہے نا تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی تعارف کروا دیں. آج یہ آئے ہوئے ہیں نا ہمارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں, تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں مسائل کے سیشن میں مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغ والوں نے محنت کی اور ان کو کیسا اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق دی. تھوڑا سا یہ چونکہ یہ آج آئے ہوئے تھے مسائل کے سیشن میں, ہم نے کہا چلیں لگے ہاتھوں آپ تعارف کروا دیں. یہ ابو ہریرہ بھائی ہیں, تو تبلیغ کی محنت سے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بھائی بھی ہیں. جی یہ مائک لے لیں نا آپ, مائک میں بات کریں. ویسے تو یہ مسائل کا سیشن چل رہا ہے, لیکن یہ آج اتفاق سے آ گئے تھے تو بھی مجھے مسائل کے دوران ہی خیال آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. میرا نام ابو ہریرہ فرام سرگودا, بھائی کا نام نادر ہے اور بھائی بھی سرگودا سے ہی ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے کہا جی بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ اللہ پاک نے کہ ایک گندی جگہ سے اٹھا کے دنیا داری والی فیلڈ سے, اور پھر بھائی جس جگہ سے ہیں وہاں سے اٹھا کے اللہ نے الحمدللہ اپنے راستے میں چلائے. کیونکہ دیکھیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے نا, ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اور اللہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ اللہ انہیں صحت تندرستی دے, ان کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, لاکھوں لوگوں کی. ہم مولانا کے پاس تھے, ہمارا جب جانا ہوا تو مولانا نے ہمیں دعوت دی, بھائی بھی ساتھ تھے, بھائی کو دعوت دی. مولانا کے صرف ایک لفظ سے اللہ نے آج اپنے راستے میں چلا دیا. وہ لفظ کیا تھا کہ بیٹا کل قیامت کا دن ہوگا, جب دل چیر کر دیکھا جائے گا, اگر اس میں سے اللہ کی محبت نہ نکلی تو کہاں جاؤ گے؟ اگر اس میں سے حضور کی محبت نہ نکلی تو کہاں جاؤ گے؟ آج ہم دنیا کے پنجرے میں, کاروبار کے پنجرے میں, گھر کے پنجرے میں اس قدر قید ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں حق نظر نہیں آ رہا, ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں اس کا رسول نظر نہیں آ رہا. کل اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے. ایک ساتھ کہنے لگا کہ اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے اللہ نے علماء بھیجے, انبیاء بھیجے, دین کے دائی بھیجے, حتیٰ کہ ان جو ڈانس کرنے والے, ناچنے گانے والوں کو بھی اپنے راستے میں چلا دیا. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں, میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں, کارگزاری سناتا ہوں. ہم ملتان میں تھے, ملتان میں تشکیل تھی ہماری, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجد میں جانو, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ, ان کی مسجد میں جانو. ان کی مسجد سے ایک مسجد پیچھے ہماری تشکیل تھی. جب ان کی مسجد میں ہمارا جانا ہوا نا, تو جمعے کا دن تھا, خطبہ شروع ہو چکا تھا, بیان ہو چکا تھا, خطبہ ہو رہا تھا. خطبہ شروع ہوا, ہم جب مسجد میں انٹر ہوئے تو ہمارے آنے سے پہلے ہماری کارگزاری کسی نے سنا دی تھی. جب ہم مسجد میں انٹر ہوئے نا, تو مولانا ممبر سے اترے, ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے. ممبر سے اترے, ہم آگے بلائے اور ایک ساتھی کو ماتھا چوما اور ممبر پہ بٹھا دیا. کہا بیٹا بیان کرو. بیان نہیں ہوا اس سے, وہ لڑکھڑانے لگا اور ممبر پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے, کہتا ہے بھیا کل میں ناچنے گانے والا تھا, کل میں سٹیج کی زینت تھا, آج اللہ نے وہاں سے اٹھا کر سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ممبر پہ بٹھا دیا. کس کی برکت؟ دین کی, تبلیغ کی برکت, صرف اور صرف تبلیغ کی برکت. میرے بھائی چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو کیسے راہ راست پر آتے ہم جیسے, کیسے زنائی, چور, ڈاکو, فراڈ کیسے راہ راست پر آتے. اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی زندگی بدلی ہیں. کئی لوگ, یقین کریں ان لوگوں کو, ہم لوگوں کو خانقاہ والے نہیں لیتے, مدارس والے نہیں لیتے, ایک تبلیغ والے ہی ہیں جو اپنے ساتھ جوڑتے, ایک تبلیغ والے ہی صرف اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. بھائی نے بڑی قربانی دی اور بہت تکلیف برداشت کی. جی السلام علیکم, میرا نام نادر ہے, میں فرام سرگودا سے. تو استاد جی بس ایسے ہی آنا ہوا کہ جب مولانا صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے یہی پوچھا کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ بس مسلسل سی دنیا ہے,
تو سمجھدار انسان وہی ہے جو آگے کی تیاری کر لے. تو بیٹا جب قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں؟ تو حضرت بس یہی بات دل میں بٹھائی اور الحمدللہ اپنی فیلڈ کو پیچھے چھوڑا اور اب آج ہم کے راستے میں. ماشاء اللہ دیکھو کیسے تبلیغ کی محنت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ان کو برائی چھڑوانے کی بات نہیں کرتا, تو تبلیغ والوں نے ان سے برائی بھی چھڑوائی, جو ناچنا گانا جو پیشہ اختیار کیا ہوا تھا ان لوگوں نے, اور ظاہر ہے لوگوں کی نظروں کی ہوس کا نشانہ بنتے تھے, یہ ساری چیزیں تبلیغ والوں نے ان سے چھڑوائیں. ان کو ایک پاکیزہ زندگی دی, اب یہ نماز پڑھتے ہیں, حلال کماتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, اور جو بھی ایک جائز کام ہے اس میں یہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کے چہرے پہ اللہ نے کیسی رونق دی ہے, یہ نادر ہیں, ان کا نام جو ہے نادر ہے, کیسی پاکیزہ اللہ نے زندگی عطا کی ہے. تو یہ ہے اسلام کی اصل برکت, اسلام کی محنت. تو اب میں اپنا مسائل کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں. بس مجھے مسائل کے دوران خیال آ گیا, یہ حضرات آج ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے, کافی گھنٹہ ان سے گپ شپ ہوئی ہے ہماری, تو میں نے کہا چلو یار بیٹھے بھی ہیں تو تعارف ہو جائے. تو ان کو تو پھر ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. کو آپ بات کرنی ہے اپنے, کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیں ہیں. اچھا پھر میں یہ مسائل مکمل کر لوں, پھر آپ آخر میں اپنا پیغام, یہ مسائل مکمل ہو جائیں تو یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ابو ہریرہ بھائی. اچھا بھائی, ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا, اسلامی چینل پر اشتہارات کی کمائی کا حکم. میں یوٹیوب پر ایک چینل چلاتا ہوں جس میں علماء کرام پاکستان کے بیانات اپلوڈ کرتا ہوں. کمپنی میرے اپلوڈ کیے بیانات پر ایڈ دکھاتی ہے اور اس ایڈ کی مجھے اجرت دیتی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ عبد القادر, اتر پردیش. جائز چیزوں کے اشتہارات ہیں تو جائز ہے, شراب کباب کے اشتہارات آ رہے ہیں تو ناجائز ہے بھائی. عبد القادر بھائی, عام طور پر گوگل میں زیادہ تر اشتہارات جائز چیزوں کے ہی ہوتے ہیں, اس لیے اس کی ارننگ جائز ہے. البتہ اس میں بعض چیز دفعہ فحش مواد شامل ہو جاتے ہیں, لڑکیاں, میوزک وغیرہ یہ چیزیں, تو اس لیے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس میں صدقہ کر دینی چاہیے, 5 سے 10% وہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ پھر وہ جو باقی کمائی ہوگی وہ بالکل بے غبار ہو جائے گی. سردی, اچھا اس پر میں ویسے ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں, جائز کہنے والوں کے کیا دلائل ہیں. اس پر میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس پر میرے شارٹ کلپ آپ کو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ بھی مل جائیں گے, اور آس مفتی طارق مسعود جو یہ چینل ہے اس پہ بھی مل جائیں گے. کیا صابن لگا کر ایک دفعہ کپڑا دھونا کافی ہے؟ اگر ناپاک کپڑے کو صابن سے دھو کر ایک دفعہ نچوڑ لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا یا 3 دفعہ دھو کر نچوڑنا ضروری ہوگا؟ رضوان جہلم سے. 3 دفعہ دھو کے نچوڑنا ضروری ہے, ایک دفعہ میں تو صابن خود بھی تو ناپاک ہو جاتا ہے نا, تو اس لیے ایک دفعہ کافی نہیں. سردی میں عورت بال باندھ کر غسل کر سکتی ہے؟ سردی کی راتوں میں عورت غسل کرتے وقت بال کس حد تک بالوں کو دھونے کی اجازت ہے جبکہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو؟ اکبر علی ٹنڈو آدم سے. سردی ہو یا گرمی, عورت پر پورے بال دھونا واجب ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے. البتہ اگر عورت نے جوڑا باندھا ہوا ہے بالوں کو نا, جیسے وہ خواتین باندھتی ہیں پورا اچھی طرح, وہ اب اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, چٹیا بناتی ہیں, پورا بٹ جوڑا بنا دیتی ہے نا, تو پھر ایسی صورت میں عورت پہ بال کا کھولنا لازم نہیں, بلکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دیں تو بھی غسل ادا ہو جائے گا. امام کی دعا کے پیچھے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جب امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوں تو کیا امام کے پیچھے ہم اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ محمد حمزہ خان انڈیا سے. دیکھیں, سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کا رابطہ شرعاً ختم ہو جاتا ہے. اب امام دعا مانگ رہا ہے تو آپ مانگیں, نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے. امام اپنی مانگ رہا ہے, آپ اپنی مانگنا شروع کر دیں, نہیں مانگیں اٹھ کے سنتیں پڑھ لیں, تو سب طرح سے ٹھیک ہے. امام کا اور مقتدی کا لنک ختم ہو جاتا ہے سلام پھیرنے کے. تاش اور لوڈو کی خرید و فروخت کا حکم. کیا تاش اور لوڈو بیچنا جائز ہے؟ محمد یعقوب انڈیا سے. تاش اور لوڈو بیچنا, اگر تاش پہ کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ تو حرام ہے. باقی لوڈو اور تاش بیچنا جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے, خاص طور پہ تاش. لوڈو تو پھر بھی ایک بالکل جائز ہے, اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن تاش جو ہے نا زیادہ تر اوباش قسم کے لوگ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. البتہ جو آمدن ہوگی وہ انشاءاللہ حرام نہیں ہوگی. جیب میں خون کی بوتل ہو تو نماز کا حکم. اگر بلڈ شیشی میں رکھ کر جیب میں رکھا ہوا ہو تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ ڈاکٹر فہد یو پی سے. نہیں جی, جیب میں اگر آپ کے بلڈ رکھا ہوا ہے, ناپاک چیز ہے خون, وہ جیب میں اگر آپ نے بوتل میں بھی رکھا ہوا ہے تو اس سے نماز ادا. امتحان کے دنوں میں گھر پر نماز پڑھنا. اگر کسی شخص کے ایگزام چل رہے ہوں تو کیا وہ امتحانات کی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ مسجد آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہو؟
ڈاکٹر فہد یو پی سے. نہیں جائز نہیں ہے. اگر مسجد آپ کے محلے میں ہے ہی نہیں, بہت دور ہے, پھر تو جائز ہے, آپ گھر پہ مجبوری میں نماز پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی اکیلے نہ پڑھیں, گھر والوں کے ساتھ پڑھیں. لیکن اگر مسجد اتنے ڈسٹینس پر ہے جتنے عام طور پر ہوتی ہے, اسی محلے میں ہے مسجد آپ کے اور بہت زیادہ دور نہیں ہے, تو پھر آپ پر مسجد کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے. امتحان کی تیاری کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی, مسجد کی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہو. نماز پڑھنے کی تاکید. میرے بڑے بھائی کا نام نوشاد عالم ہے, وہ آپ کا بہت بڑا فین ہے اور آپ کے سارے بیانات وغیرہ بھی سنتا ہے. وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ بیانات ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان سے نماز پڑھنے کو کہیں گے تو وہ ضرور نماز پڑھنا شروع کر دے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر فہد یو پی سے. جناب ڈاکٹر فہد صاحب, آپ اپنے بڑے بھائی نوشاد عالم سے کہیں, بلکہ نوشاد عالم کو میرا یہ کلپ سنا دیں کہ نوشاد عالم بھائی, میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, آپ بیان پابندی سے سن رہے ہیں, تو اگر نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو بیان سننے کا فائدہ کیا آپ کو؟ تو اس لیے نماز پڑھا کریں. اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے نہیں کوئی. سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جس چیز کا حکم دیا وہ نماز ہے. تو جماعت سے مسجد میں جا کے پراپر طریقے سے نماز پڑھا کریں. کبھی سستی ہو تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. تو نماز قضا کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے نماز پڑھنا. امید ہے انشاءاللہ نوشاد بھائی آپ خیال کریں گے آئندہ اور بیان سنیں, لیکن نماز کی پابندی کریں. شوہر حفظ کرنے سے منع کرے تو کیا کریں؟ مجھے حفظ کرنے کا بہت شوق ہے, میں نے ایک پارہ حفظ کر لیا ہے, دوسرا پارہ شروع ہونے والا ہے. میرا شوہر مجھے اس سے منع کرتا ہے. اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ ثنا خان انڈیا سے. دیکھیں, حفظ کرنا فرض واجب نہیں ہے, جائز کام ہے. تو شوہر جائز کیا بلکہ باعث ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. تو شوہر اپنی بیوی کو جائز کام یا ثواب کے کام سے اس وقت روک سکتا ہے جب اس میں شوہر کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہو. مثال کے طور پر نفلی روزہ عورت رکھنا چاہتی ہے, شوہر گھر پر ہے, تو نفلی روزہ رکھنے میں شوہر کو نقصان یہ ہے کہ اگر وہ زوجہ کے قریب آنا چاہے گا تو آ نہیں سکے گا. اس میں شوہر کا ایک نقصان ہو رہا ہے, اس بیس پہ شوہر روک سکتا ہے. لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے, گھر میں موجود نہیں ہے, بیگم نفلی روزہ رکھ رہی ہے, وہ بیگم کو فون کر کے منع کر رہا ہے روزہ نہ رکھو, تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلائے گی. یہ عمل ہٹ دھرمی کہلائے گا, کیونکہ بھئی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے عورت کے روزہ رکھنے سے, آپ کیوں خام ہمیں منع کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مستحب کام جس میں شوہر کی کوئی حق تلفی نہ ہو رہی ہو, تو عورت اگر وہ کرنا چاہے گی تو پھر شوہر روکنے کا حق نہیں ہے شوہر کو. تو اگر آپ کے حفظ کرنے سے شوہر کے حقوق جو لازم حقوق ہیں, اس کی جو لازم خدمت ہے, اس میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ حفظ کرنا, مثال کے طور پر شوہر کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, آپ حفظ میں لگی ہوئی ہیں, یا یہ کہ اور کوئی نقصان ہو رہا ہے شوہر کو, تو پھر تو شوہر روک سکتا ہے. لیکن شوہر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس کے جو بھی واجب حقوق ہیں وہ پراپر ادا ہو رہے ہیں, تو پھر خامخواہ میں شوہر پر لازم نہیں ہے, شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کسی کام سے روکے, اس لیے کہ اس کی بھی اپنی ایک لائف ہے, وہ کر سکتی ہے, حفظ کر سکتی ہے, کوئی نقصان اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کے حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر شوہر کے روکنے پر عورت کے لیے رکنا لازم ہے. شوہر کی اطاعت کن کاموں میں ضروری ہے؟ یہ بھی اسی جیسا سوال ہے. میرا شوہر مجھے نیک کاموں سے منع کرتا ہے. میں بچوں کو عربی پڑھاتی تھی, اس سے بھی منع کر دیا. میں اجتماع کر کے تفسیر پڑھاتی تھی, اس کے لیے بھی منع کر دیا. اس بارے میں کیا حل ہوگا؟ ثنا خان انڈیا سے. میں نے یہ بھی پچھلے سوال میں اسی کا جواب دیا ہے کہ اگر شوہر کی حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تو شوہر کی اطاعت لازم ہے, ورنہ لازم نہیں. لیکن جو آپ تفسیر پڑھا رہی ہیں بچوں کو جمع کر کے, یا شوہر کو ویسے بھی بعض دفعہ کوئی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی بجموں میں بار بار جا رہی ہے, تو وہ اب شوہر ہی بتائے گا کہ میں کیوں روک رہا ہوں. کوئی معقول ریزن اگر شوہر بتاتے ہیں تو پھر تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اس بات میں. اگر کوئی معقول ریزن نہیں ہے, ویسے ہی بس ویسے ہی, تو پھر جائز باتوں میں عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. یعنی شوہر کی جو اطاعت کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ شوہر کی کسی بھی طرح سے حق تلفی کا اندیشہ ہو. کوئی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر خامخواہ میں شوہر کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. البتہ بچے آپ کے گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ گھر بہرحال شوہر کا ہی ہے, تو پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر آنے سے منع کر دے. اس بیس پہ منع کرے تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح آپ کہیں پڑھانے کے لیے جا رہی ہیں, شوہر کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا, تو عورت پر پھر ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت واجب ہے, کیونکہ شوہر کے بیسک حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو لا نہیں سکتی, اور اپنے گھر سے شوہر کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتی, سوائے اعزاء و اقارب کے جو خاص قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کے ہاں تو جا سکتی ہے, وہ بھی
اگر بہت زیادہ جا رہی ہے، روزانہ دن میں کئی بار جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر شوہر کو روکنے کا وہاں بھی حق حاصل ہے. لیکن نارملی اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنا ہے عورت جا سکتی ہے، اس میں شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر عورت کہیں بھی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسلام کا بہرحال یہی حکم ہے کہ مرد اگر پابندی لگاتا ہے تو عورت پر اس پابندی کو فالو کرنا لازم ہے. وہ الگ بات ہے ہم مرد کو الگ سے مشورہ دیتے ہیں کہ خام خواہ کی پابندیاں لگاؤ نہیں، لیکن بہرحال اگر مرد پابندی لگائے گا تو عورت پر لازم ہوگا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. والدین کو ایصال ثواب کا طریقہ. میں میرا پولٹری فارم کا بزنس، میری اپنی طرف سے یہ نیت ہے کہ مجھے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پچھلے چند ماہ میں والدین بھی فوت ہو گئے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ 2.5% جو میں دے رہا ہوں اس میں والدین کے ایصال ثواب کی نیت کر لوں یا ان کے لیے علیحدہ سے صدقہ دینا ہوگا؟ حسن صاحب لاہور سے. حسن صاحب اگر آپ انہی 2.5% میں والدین کی نیت کر لیتے ہیں تو بہت سے علماء کی نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک، وہ الگ سے 2.5% کا جو صدقہ کرتے تھے اس کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی پورا ثواب ملے گا. لیکن بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ ثواب جو ہے جب میت کو کیا جاتا ہے تو وہ تقسیم ہو کے جاتا ہے. تو اگر آپ نے والدین کی نیت کی تو والدین کو ملے گا، والدین کے علاوہ کی نیت کی تو ان کے علاوہ کو ملے گا، ڈیوائیڈ ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ 2.5% کی نیت یا تو صرف والدین کے لیے کر لیں یا یہ کہ والدین کے لیے الگ سے کچھ صدقہ جاریہ کر لیں اور یہ 2.5% جیسے پراپر صدقہ کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہیں. یعنی افضل کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کے لیے الگ سے آپ کوئی اگر پراپر صدقے کا سلسلہ شروع کر دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے اور والدین کا حق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کر لیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی یہ چیز آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے اور والدین کی بھی روحانی تسکین کا یہ چیز ذریعہ ہے. لیکن بہرحال اگر اسے 2.5% میں بھی نیت کر لیتے ہیں تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ پورا ثواب والدین کو بھی ملے گا اور الگ سے صدقے کا بھی. نفلی روزہ توڑنے کا کفارہ. کیا جان بوجھ کر نفلی روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے؟ بنت آصف انڈیا سے. نہیں جی، نفلی روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. اگر آپ نے جان کر ایک نفلی روزہ توڑ دیا تو آپ کو ایک قضا کرنی پڑے، البتہ گناہ ملے گا اگر بلا عذر کہ آپ نے نفلی روزہ توڑا. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو پھر نفلی روزہ توڑنا جائز ہے. سونے کی زکوٰۃ میں قیمت کون سی لگے گی؟ 5-6 سال پہلے میں نے 1200 پاؤنڈ کا سونا خریدا، ابھی تک میں نے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. ابھی مجھے 1200 پاؤنڈ کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی یا بازار جا کر اس کی قیمت لگوانی ہوگی؟ جناب آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے آپ جا کے بازار میں اس کی قیمت لگوائیں اور آپ یہ دیکھیں اس ٹوٹل سونے کا 2.5% کتنا بنتا ہے. تو 5 سال پہلے آپ 2.5% کی جو آج کے حساب سے ویلیو ہے وہ بھی نکالیں. پھر 5 سال کے بعد جو اگلا سال آیا یعنی 4 سال پہلے آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس پورے سونے میں سے جو زکوٰۃ آپ نکال چکے ہیں جتنے سونے کی یعنی 2.5% سونا، اس کو مائنس کر کے دیکھیں کتنا بچا ہے، پھر اس کا 2.5% نکالیں اور اس کی آج کے حساب سے ویلیو دیکھیں کیا ہے وہ نکالیں. تو اس طرح ہر سال جو ہے 2.5% مائنس کرتے چلے جائیں، سونے میں سے، قیمت میں سے نہیں، گولڈ میں سے مائنس کرتے چلے جائیں اور جتنا سونا بچے اس کی ویلیو لگائیں اور اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دیتے چلے جائیں. یعنی آج آپ کو سونے کی قیمت کی ویلیو کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ آج سونے کی ویلیو کتنی ہے، اس حساب سے پچھلے 5 سالوں کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹینکی میں پرندہ مر گیا تو پانی ناپاک ہوگا. اگر ٹینکی کے پانی میں چڑیا، کبوتر وغیرہ کوئی جانور مر جائے اور 2-3 دن بعد پتہ چلے اور اس دوران اس سے غسل اور وضو بھی کیا ہو تو کیا وہ نمازیں درست ہو جائیں گی یا نہیں، یا انہیں لوٹانا ضروری ہوگا؟ محمد خالد پشاور سے. دیکھیں کوئی بھی چڑیا، پرندہ، کبوتر وغیرہ ٹینکی میں گر کے مر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، پورا پانی نکالنا پڑے گا آپ کو. اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کسی نے کہ فلاں ٹائم پہ گرا ہے یا گر کے مرا ہے فلاں ٹائم پہ، تو اگر یقینی طور پر معلوم ہے تو جب سے مرا ہے اس وقت سے ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی اور وضو بھی ظاہر ہے وضو باطل ہو گیا، غسل باطل ہو گیا. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کب یہ گرا تھا تو اگر وہ صرف مرا ہوا ہے تو 24 گھنٹے کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی. اور اگر مر کے پھول کے پھٹ بھی گیا ہے وہ جیسے چیتھڑے نکل جاتے ہیں، لاش پھول جاتی ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو پھر 3 دن کی نمازیں لوٹانی پڑی. فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ. فجر کی نماز میں دیر سے آنکھ کھلے اور وقت اتنا ہو کہ صرف فرض پڑھ سکے، لیکن فرض پڑھنے کے بعد ٹائم دیکھیں تو اتنا وقت ہو باقی کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہوں، تو کیا سنت کو پڑھ لینا چاہیے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قضا کریں؟
نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے آپ سلام پھیریں کیونکہ سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب جلدی سے مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے، اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی، پھر تو جائز نہیں ہے، آپ کو پھر 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر 2 سنتیں پڑھ کے 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے، لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی، سجدے کی اور قوما کی، وہ مقدار بہرحال آپ ادا کر لیں گے، سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید۔ لیکن اگر رزق کو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے۔ ایسی صورت میں آپ جلدی سے 2 فرض پڑھ لیں، اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر افضل ہے۔ اور پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 سنت پڑھی جائیں اور 2 فرض پڑھے جائیں۔ کمرشل بینک سے گھر خریدنا ناجائز؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کمرشل بینک میں پیسے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر خریدنا مجبوری کی وجہ سے جائز کیوں نہیں سمجھا جاتا، جبکہ گھر خریدنا بھی ایک ضرورت ہے۔ محمد صاحب امریکہ سے، جناب گھر خریدنا ضرورت نہیں ہے، گھر ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کرائے سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا خریدنا ضرورت ہے، یہ آپ کی بات ہے جو شریعت اس کو نہیں مانتی۔ تو اگر کوئی رینٹ پہ بھی رہتا ہے تو گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے نا، یہاں سے ہم نے جانا ہے، خرید کے کیا کر لیں گے آپ؟ اپنا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں۔ اصل گھر تو وہ 6 فٹ کی زمین ہے جس میں ہم سب نے جا کے قبر ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے طویل عرصے تک۔ تو اس لیے اگر کرائے پر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر گھر خریدنا کمرشل بینک کے ذریعے، سودی معاملے کے ذریعے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ باقی بینک میں پیسے رکھنا بھی مجبوری میں جائز ہے۔ مجبوری کا مطلب اکاؤنٹ اگر آپ نہیں کھلواتے بینک میں تو آپ نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہو، نہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہو، تو وہ ایک مجبوری بن چکی۔ اس میں بھی اگر کوئی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہے تو اس کے لیے کسی سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا وہاں بھی جائز نہیں۔ تو اس لیے بہت شدید مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ جو اکاؤنٹ کھولنا ہے یہ بھی مجبوری میں جائز ہے، خام میں جائز یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گھر جو ہے کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر خریدنا جائز نہیں ہے کمرشل بینک سے۔ اور ظاہر ہے آپ کمرشل بینک سے جس میں خریدنے کی طاقت ہو تو کرائے پہ رہنے کی بھی اس میں طاقت ہو۔ اور آج کل اسلامک بینک کے ذریعے گھر مل رہے ہوتے ہیں، اب تو آسان ہو گیا الحمدللہ معاملہ۔ تو کسی اسلامک بینک سے یا کسی سودی بینک میں اسلامک ونڈو ہو اور واقعی وہ کوئی شرعی ایڈوائزر صحیح ہو وہاں پہ مستند، اور وہ شریعت کے مطابق وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہوں، ٹرانزیکشن شریعت کے مطابق ہوتی ہو تو، اور معاملات شریعت کے مطابق ہوتے ہوں، تو اسلامک ونڈو کے ذریعے آپ وہاں پر گھر خرید سکتے ہیں، یعنی شریعت کے جو اسلامک بینکنگ میں جو طریقہ رائج ہے اس کو اختیار کریں۔ انٹرسٹ کے پیسوں کا کیا کریں؟ ہم بینک میں پیسے انٹرسٹ کی نیت سے نہیں رکھتے، لیکن بینک میں جو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے یعنی پیسہ آتا جاتا ہے، اس سے ہمارے اکاؤنٹ میں سال میں 200-400 روپے انٹرسٹ کے آ جاتے ہیں۔ ان پیسوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان پیسوں کو نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دینا چاہیے، بینک میں چھوڑے نہیں یہ پیسے۔ غیر مسلم ملک میں حلال گوشت کھانے کا طریقہ؟ جب ہم گوشت کی دکان پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گوشت حلال ہے تو وہ کہتے ہیں جی حلال ہے۔ اب گائے کا گوشت حلال ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے تو وہ اس حساب سے بول دیتے ہیں کہ حلال ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے گوشت اللہ اکبر کر کے ذبح کیا یا نہیں کیا، تو کیا صرف اس طرح حلال پوچھ کر گوشت کھانا صحیح ہوگا؟ ارباز صاحب یونان سے، نہیں جی بالکل صحیح نہیں ہے۔ غیر مسلم کنٹری میں جب تک آپ کے پاس مستند طریقے سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ باقاعدہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہے اور مسلمان نے ذبح کیا ہے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور آج کل جو ہے نا بہت سے ادارے حلال سرٹیفکیٹ کے ٹھپے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، بس وہ جو بھی آئے وہ ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ادارہ بھی ذرا تحقیق کریں کہ یہ مستند ادارہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جو بھی غیر مسلم کنٹری میں جا کے رہتا ہے اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ یہ تحقیق کرے، اچھی طرح سے اطمینان کرے کہ حلال گوشت واقعی حلال کہاں سے ملے گا، اس سے پہلے اس کے لیے غیر مسلم کنٹری میں گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ آج کل لوگ بہت جو ہے نا اس بارے میں اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے،
اور یہ حلال حرام کا فرق کیے بغیر گوشت کھانا شروع کر دے مسلمان بھی۔ خنزیر کا دل کیا انسان کو لگا سکتے ہیں؟ آج کل اس مسئلے پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ خنزیر کا دل انسان کو لگایا جا سکتا ہے، یعنی اس بارے میں صحیح حکم کیا ہے۔ میں نے تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروایا ہے، میرا دوسرا چینل جو ہے مفتی طارق مسعودی اسپیچز، اس پہ آپ یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ دیکھ۔ کیا بلی کو مارنے کی ممانعت آئی ہے؟ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا بلی کو نہیں مارا کرو، اگر مارنا ہی ہو تو روٹی پھینک کر مارو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمایا مصدق شاہ ابو زیبی۔ مصدق شاہ ابھی تک تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر کوئی مستند حوالے کے ساتھ ہے تو آپ بھیجیے گا، ہم غور کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بلی بھی دوسرے جانوروں کی طرح ہے، اگر تنگ کر رہی ہے تو مار سکتے ہیں، نہیں تنگ کر رہی تو خام خواہ میں جانور کو مارنا یہ گناہ کا کام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا روئی پھینک کے مارو، تو روئی تو لگے گی نہیں، بلی کو تو گدگدیاں ہوں گی اس سے، وہ تو اور آئے گی، وہ کہے گی اور مارو مجھے۔ آپ کے ابا نے کبھی روئی سے مارا آپ کو؟ پڑھائی زہر لگتی ہو تو دل کیسے لگائیں؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، دل چاہتا ہے کہ جلدی سے اس سے جان چھڑاؤں، کوئی وظیفہ یا طریقہ بتا دیں جس سے میرا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ راول پنڈی سے ایک صاحب نے پوچھا، نام نہیں بتایا۔ جناب آپ کو جب پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو وظیفہ پڑھنے کا کیسے دل کرے گا آپ کو؟ اگر ہم وظیفہ بتائیں گے تو جتنا ٹائم وظیفہ پڑھنے میں لگاؤ گے اتنا کتاب پڑھنے میں لگا دو بھائی، باقی اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اگر پڑھنے کا آپ کو سمجھتے ہو، آپ کے دل میں پڑھنے کی اہمیت ہے، تو دیکھیں کوئی بھی کام شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں یہ مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا، مجھے پتا ہے ہر دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج ٹلہ مارو، چھٹی کرو، آج نہیں ریکارڈ کرواؤ، آج ایک کیمرے کے سامنے بیٹھنا پھر مسائل پڑھنا، ہر دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں کرو، لیکن آدمی اپنے نفس پہ جبر کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے حساب۔ بیان میں بھی ایسا ہی ہے، ہر دفعہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار آج بیان کا چھٹی کرو، نہیں کرو بیان، لیکن آدمی اپنے آپ کو پابند کرتا ہے یار ممبر پہ آ کے بیٹھو، شروع تو کرو نا بات۔ تو کام کا اصول یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم متعین کریں، اس ٹائم آپ نے کتاب لے کے بیٹھ جانا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ شروع کے 5 منٹ آپ کو ٹینشن ہوگی اور پھر آپ پڑھنا شروع کر دو گے انشاءاللہ۔ پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ ٹائم کسی طرح پاس کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم اسٹڈی رکھو، آپ بولو بس یہاں بیٹھ کے میں نے کتاب کو دائیں بائیں یوں کرنا ہے۔ موبائل اس وقت جیب میں نہیں ہونا چاہیے، موبائل کو دور رکھ دیں اور دروازہ بند کر دیں، کنڈی لگا دیں، ایلفی ڈال دیں اس میں کنڈی میں، اور بس کتاب کو نا الٹنا پلٹنا شروع کر دیں۔ چند دن الٹیں گے پلٹیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ غیرت آئے گی، خیال آئے گا یار تھوڑا پڑھ بھی لو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، تو اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ لگانا آپ نے خود ہی ہے، اور اگر کنٹینیو کئی مہینے یہ کام کر کے پھر بھی دل نہیں لگ رہا تو آپ پنچر کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، گولے گنڈے کا کاروبار کریں، پکوڑے بیچیں، اس میں آپ زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ پھر آپ چھوڑ دیں پڑھائی وڑھائی۔ ہر آدمی کو ہر چیز میں اللہ نے، ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر سارے لوگ پڑھنے ہی لگیں گے تو گولے گنڈے کون بیچے گا؟ آپ خود سوچو نا، گول گپے کی دکانیں کیسے چلیں گی؟ پڑھے لکھے لوگ بھی تو گول گپے کھاتے ہیں نا، تو گولے گنڈے کھاتے ہیں، گول گپے کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، تو وہ دکانیں کیسے چلیں گی؟ تو اللہ نے کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو کاروبار کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ پکوڑوں کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ کو گولے گنڈوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کی عمر، بچوں کو کس عمر میں اسکول میں داخل کرانا چاہیے؟ میرا نظریہ یہ کہ 7 سال تک بچے کو مکمل کھیلنے کودنے دیا جائے، بس اس کو تمیز آداب سکھائے جائے، باقی اس کو چھوڑ دیں، آپ کھیلو کودو اچھلو کودو اور پھرو، وہ بچے کی مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اگر اس کو آزادی دی جائے، بس بدتمیزی نہ کرنے دیا جائے اور کرچرسیوں ہرنچوں میں نہ بیٹھ رہا ہو کہیں۔ 7 سال کے بعد شریعت کہتی ہے اس کو نماز کا پیار سے سمجھاؤ، لیکن ماں باپ 5 سال کے بچوں پہ کتابوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، 4 سال کے بچوں پہ ڈالنے لگے ہیں۔ اسکولوں کا بزنس ہے یہ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس لائف کو انجوائے کرنے دیں، اس کے بعد وہ حفظ بھی کرے، اس کے بعد وہ ناظرہ بھی پڑھے، اس کے بعد وہ اسکول بھی جا سکتا ہے۔ 10 سال کے بعد اس پہ تھوڑی سختی کرنا شروع کر دیں آپ۔ تو باقی یہ کہ اگر ویسے ہی قاری صاحب کے پاس بچہ کبھی بیٹھ جاتا ہے، قریب میں ہی ہے، تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، الف با تا سا کا فرق جان لیتا ہے، تو وہ 7 سال سے پہلے بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اس کے اوپر، اس سے بچے کی نا مینٹل گروتھ نہیں ہوتی صحیح، وہ اس کی صلاحیتیں کھلتی نہیں ہے صحیح۔ تو بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کے جو ہے نا جسمانی گروتھ ہونے دیں اس کی اچھی طریقے سے۔ سیرت کی کتاب پڑھتے وقت کیا وضو ضروری ہے؟ صحابیات کی سیرت کی کتابوں میں قرآن شریف کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، کیا اسے پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ خاص قرآن کی آیت پر آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ ناپاک کپڑوں میں سونے کا حکم، رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے،
عدنان صاحب نہیں جائز ہے، البتہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، یا ان کو خالو کی کمائی حرام ہو تو تحفے ہم استعمال کر سکتے ہیں. میری یہ خالہ ہے جن کے گھر کی کمائی تقریباً ساری حرام ہے، وہ ہمیں تحفے بھی بیچتی ہیں اور دعوت پر بھی اکثر جانا پڑتا ہے، تو کیا ان کی جو کمائی ہم دعوت یا تحفوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، اتنی رقم اندازہ لگا کر صدقہ کر دیں تو ہمارے لیے یہ حلال ہوگا؟ اگر نہیں تو دوسری کیا صورت ہے؟ نیز میں ان کی بیٹی کی کالج کی کتابوں سے پڑھتی ہوں اور پڑھ کر واپس کر دیتی ہوں، کیا ان کتابوں کا استعمال میرے لیے جائز ہوگا؟ بنت ہارون سعودی عرب سے. اگر آپ کے خالو کی تقریباً آمدن حرام ہی ہے، یعنی زیادہ تر حرام ہی ہے، تو پھر آپ کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے. البتہ اگر آپ ان کی قیمت لگا کے صدقہ کر دیں، نیت کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی، تو پھر جائز ہو جائے گا. مگر آپ پر لازم ہے کہ یہ بات خالو کو بتا دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ ناجائز ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کی چیزیں استعمال کرتے رہیں اور تحفے بھی لیتے رہیں اور بعد میں ان کو بتائیں یہ حرام ہے، تو وہ کہیں گے واہ بھائی واہ، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے. ہم جب بھی دعوت کرتے ہیں تو آ جاتے ہو، کھا کے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے چلے جاتے ہو، اس وقت حرام کا خیال نہیں آتا. تو اس سے گناہ کی اشاعت ہوتی ہے. اس لیے آپ خالو کو بتا دیں یا خالہ کو بتا دیں، وہ خالو کو خود ہی بتا دیں گی کہ بھئی ہم آپ کے جو ہدیے ودیے لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان ہدیوں کو ہم اس کی قیمت ہم صدقہ کریں گے، تو اس نیت سے ہم لیتے ہیں. یعنی ہمیں ایک پینلٹی آتی ہے ہمارے اوپر، یا تو پورا ہدیہ ہی صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کریں، پھر استعمال جائز ہو. اور کتابوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے اگر وہ ناجائز پیسوں سے. بھالو اور دوسرے جانور کے کھلونے استعمال کرنا. ہم اپنے بیٹے کے لیے اسٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں جیسے بھالو وغیرہ، شران اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فیضان صاحب کراچی سے. جائز نہیں ہے. تصویر جو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں ہیں. تو بچیوں کے لیے گڑیا بعض فقہا استعمال کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی مضبوط اور مدلل جو موقف ہے، جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، وہ یہ کہ بچی کے لیے گڑیا کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے. پوری شکل بنی ہوئی ہوتی ہے. نبی کے دور میں جو گڑیا ثابت ہے وہ اس طرح کی گڑیا نہیں تھی. اس کے ناک نقش کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واضح تھے. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کس طرح کی گڑیا جو حضرت عائشہ نے استعمال کی ہے، کیونکہ بعض فقہا کہتے ہیں حضرت عائشہ نے گڑیا استعمال کی ہے بچپن میں اور نبی نے اس پہ انکار نہیں کیا، تو اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گڑیا کا استعمال بچیوں کے لیے جائز ہے. لیکن دوسری طرف بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح احادیث اتنی کثرت سے ہیں جن میں تصویر کے استعمال کو نبی نے سختی سے حرام قرار دیا ہے. اس میں بچوں میں، بڑوں میں، گڑیا میں، غیر گڑیا میں کوئی فرق نہیں کیا. تو وہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ گڑیا استعمال کی، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے چہرے نقوش واضح تھے یا نہیں تھے. ظاہر ہے اس دور میں تصویر سازی نے اتنی ترقی تو نہیں کی تھی کہ بچوں کی گڑیاؤں کے لیے بھی بہت خوبصورت ڈال بنائی جاتی ہوں جیسے آج کل بنتی. اس لیے اس بارے میں راجح قول یہی ہے، حنفیہ کا قول ہے کہ بچیوں کے لیے بھی گڑیا کا استعمال یا ان کھلونوں کا استعمال جائز نہیں ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بچی کے لیے گڑیا خرید دیتے ہیں اور اس پر اس کے چہرے کو مسخ کر دیں آپ، پھر جائز ہے. تو بھالو وغیرہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا چہرہ بگاڑ دیں کسی طریقے سے، جلا کے یا اس پہ کوئی اس کے آنکھیں نکال دیں آپ، ناک تھوڑی سی کاٹ دیں، تو اس کا چہرہ جب مسخ ہو جائے گا تو پھر اس کھلونے کا استعمال بچوں کے لیے جائز ہوگا. میں نے ابھی بچی ہماری بھی ضد کر رہی تھی، یہ گڑیا کے پیچھے بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، گڑیا چاہیے، تو ہم نے بھی لے کے اس کو مسخ کروا دیا اس گڑیا کے چہرے کو. تو بچیاں ڈال سے کھیلتی ہیں، ان کی نیچر ہے، ان کی فطرت ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈال کے چہرے کو خراب کر دیں آپ، تو بچی کی ایک چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور شریعت کے مسئلے پر عمل بھی ہو جائے گا. پرسنل بوتل سے منہ لگا کر پینا. کیا بوتل سے منہ لگا کر پینا ناجائز ہے؟ نیز اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کیا کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو کیا حکم ہوگا؟ شیر خان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتل سے منہ لگا کے یا مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع کیا ہے، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں کیا، ناپسندیدہ سمجھا اس کو. لیکن ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دوسرے بھی اسی سے پی رہے ہوں تو ہر آدمی کے ہونٹ ایک ہی جگہ لگ رہے ہیں یا تھوک لگ رہا ہے، ایک تھوڑا سا اس سے انسان کو کراہت آتی ہے. تو آپ کی پرسنل بوتل ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مشترک چیز ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بلکہ گلاس میں ڈال کے پانی. آن لائن سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ آن لائن پروگرام میں جو سلام کیا جاتا ہے کیا اس کا جواب دینا لازم ہے؟ قمر عالم ممبئی سے. جی آپ کو سلام کیا، آپ سن رہے ہیں، آپ کی نیت سے کیا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہیں. لیکن اگر ریکارڈڈ ایک چیز چل رہی ہے تو پھر سلام کا جواب دینا واجب نہیں. 1 کروڑ جمع کر کے زندگی بھر کھانا کیسا ہے؟ میں 12 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں اور میرا پلان ہے کہ کسی بھی طرح 1 کروڑ روپے جمع کر کے میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں اور اس سے جو منافع ملے اس سے گھر کا خرچ چلاؤں اور خود دین سیکھوں اور فیملی کے ساتھ رہوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کاروبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. معروف خان سعودی عرب سے. جائز ہے، کر سکتے ہیں، اگر آپ آسانی سے 1 کروڑ کما سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو
دین میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا آپ نے کما لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر طرف توجہ دے،